السلام علیکم ویورز۔ آج چوتھا روزہ ہے اور ہم چوتھے سپارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اس میں خیر و برکت رکھی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت یعنی نیکی کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور ایسے لوگ کامیابی پانے والے ہوں گے۔ اور ان کی طرح مت ہو جانا جو ہدایت پانے کے بعد فرقوں میں بٹ گئے، اور جنہوں نے ایسا کیا وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ تم دنیا میں ایک بہترین جماعت ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اے ایمان والو، مومنوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے باز نہیں آتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو پسند ہے۔ ان کی دشمنی اور بغض ان کے منہ سے ظاہر ہوتا ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں، تم ان سے محبت رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو تو یہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کی ناشکری سے بچو، وہ پہلے بھی تمہاری فرشتوں سے مدد کر چکا ہے، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ پھر تمہاری فرشتوں سے مدد کرے گا، اور فتح اور کامیابی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اے ایمان والو، یہ سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ڈرو اس راہ کی طرف سے جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے۔ ڈرو اس راہ کی طرف جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، جو ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو ہر حال میں تنگی میں ہوں یا خوشحالی میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور ایسے لوگ جب کسی گناہ کا کام کر بیٹھیں تو فوراً خدا کو یاد کرتے ہیں اور گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کا رب معاف کر دے گا اور انہیں باغوں میں داخل کرے گا۔ تم ہمت مت ہارو اور نہ ہی غم کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، اور موت کا وقت مقرر ہے۔ اور آپ سے پہلے جو مومن گزر چکے ہیں ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہے اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اور پھر اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ایسا بدلہ عطا کیا کہ اللہ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں۔ پھر جنگ احد کا واقعہ ہے کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ تم کافروں کو مار رہے تھے مگر تم نے کمزوری دکھائی اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کی، تب اللہ نے کافروں کے مقابلے میں تمہیں پسپا کر دیا
اور پھر بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ ہی نظر کرم رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے قصور معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور ان سے آپس کے کاموں میں مشورہ کیا کرو، اور جب کوئی بات طے کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ توکل یعنی بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور خیانت نہ کرو، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز سمیت اس روز حاضر کیا جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا تم انسانوں سے نہ ڈرنا، اور اگر تم مومن ہو تو تم صرف مجھ ہی سے ڈرنا۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں تو اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ کنجوسی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی اس کے مالک ہیں۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دراصل کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے، صرف ایک امتحان ہے۔ دانش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں غور کرتے ہیں، تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، یہ سب کچھ آپ نے فضول اور بے مقصد تو نہیں بنایا۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو قصور ہوئے ان سے درگزر فرما، ہم میں جو برائیاں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کیجیے۔ جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہ کروں گا۔ جو لوگ میری راہ میں ستائے گئے، لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، اور میرے پاس ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ سورۃ نساء یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ آل عمران، سورۃ نساء شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، اور یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جاتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے بارے میں کیسے خوف لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خوف خدا کریں، اور جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور ضرور جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ پھر اللہ وصیت کے بارے میں حکم دیتے ہیں کہ تمہاری وراثت ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، اور والدین کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب ہے، اور اللہ سب حقیقتوں سے واقف ہے۔ تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے، اگر وہ بے اولاد ہوں تو تمہیں ترکہ کا چوتھا حصہ ملے گا، اور اسی طرح اگر تم بے اولاد ہو تو وہ تمہارے ترکہ سے چوتھائی حصہ پائیں گے، اور اولاد کی صورت میں ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے جنت عطا کی جائے گی، اور جو نافرمانی کرے گا وہ ان مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے آگ میں ڈالا جائے گا، اور رسوا کن سزا ہوگی۔ اور یاد رکھو
तौबा इन्हीं लोगों के लिए है जो नादानी से कोई बुरा काम कर बैठते हैं, इसके बाद जल्द ही तौबा कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी नज़र करम करते हैं, मगर तौबा इन लोगों के लिए नहीं जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत का वक्त आ जाता है, इस वक्त वो कहता है कि अब मैंने तौबा की। इस तरह जो मरते दम तक काफिर रहें, इनकी भी तौबा नहीं। इनके लिए हमने दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है, और अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करो। अगर नापसंद हो तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो, मगर अल्लाह ने इसमें बहुत कुछ भलाई रख दी हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।